پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، وجہ کیا ہے ان 2 دنوں میں یہ پروگرام کرنے کی، سوال و جواب کے، کہ ہمارے ذہنوں میں کئی دفعہ سوالات اٹھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کئی بار کنفیوژنز پیدا ہو جاتے ہیں، کئی ابہام جنم لیتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان لاجواب نہیں کرتے بلکہ مطمئن کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر، اور ان سوالات کو بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، محتمم جامعہ صفا۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس پر گفتگو عام طور پہ نہیں ہوتی۔ یہ کوئٹہ سے سوال آیا ہے محمد انعام صاحب کا۔ مفتی صاحب، اذان دینے کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ واقعی یہ بہت اہم سوال ہے، اور خاص طور پر ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اس سوال کی اس وجہ سے بھی اہمیت اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں مؤذن کو ایک طرح سے کم تر سمجھا جاتا ہے، اور مؤذن کے کام کو یا اس کے پیشے کو یا اس کے اذان دینے کی تقرری کو یا مؤذن صاحب کو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس کو ہلکا کام سمجھا جاتا ہے۔ ایون کہ جو نمازی حضرات آتے ہیں، مسجد کے جو آس پاس محلے کے لوگ ہوتے ہیں،
یا جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا اسی طرح مسجد کے پرانے خواص نمازی ہی کیوں نہ ہوں، دیندار لوگ کیوں نہ ہوں، تو وہ مؤذن کے کام کو ایک طرح سے نچلا کام یا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے نعوذ باللہ، گھٹیا کام یا ہلکا کام یا کم تر سمجھنا، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے یہ سمجھنا۔ اور خاص طور پر اس کے اندر ایک جواب، اصل سوال کا جواب کہ وہ اذان کی فضیلت کیا ہے، وہ دینے سے پہلے میں یہ بات بھی عرض کروں گا، اس حوالے سے ایک شدید ترین بلکہ سنگین ترین جرم کا، غفلت کا ارتکاب کرتی ہے ہماری مساجد کی انتظامیہ۔ مساجد کی انتظامیہ کا معاملہ کیا ہے کہ وہ چند شاید کچھ ٹکے پیسے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، مؤذن صاحب، اور پھر واش روم صاف کرنے کا کام بھی ان کے ذمے، صفائی کرنے اور جھاڑو پوچھا لگانے کا کام بھی ان کے ذمے، وضو خانہ دھونے کا کام بھی ان کے ذمے، باہر کی صفوں کو، چادروں کو دھونے دھلانے کا کام وہ بھی ان کے ذمے، اور مسجد کے باہر جو پیردان رکھے ہوئے صحیح ہے، پائیدانوں ان کو جھاڑنا، صاف کرنا، وضو خانے کو صاف کرنا، ٹوٹی، نل کا پانی، جنریٹر، چیزیں، بجلی، واش روم کی صفائی، غسل خانوں کی صفائی، یہ سارا کام ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی صفائی کے لیے آپ الگ سے بندہ رکھیں، اذان کے لیے الگ سے بندہ ہونا چاہیے، اور وہ جو اذان کے لیے بندہ مقرر ہو، ان سے واش روموں کی صفائی کا کام لینا بالکل غلط، بالکل غلط، ہر اعتبار سے غلط ہے۔ اذان ایک بہت بڑا فریضہ بھی ہے اور ایک علمی کام ہے، ایک تحقیقی نوعیت کا کام ہے۔ اذان کون سا بندہ دے؟ جس کی آواز بلند ہو، آواز اچھی ہو، ارفع صوتن کے الفاظ حدیث کے اندر آ رہے ہیں، امد صوتن کے الفاظ آ رہے ہیں، اندہ صوتن کے الفاظ آ رہے ہیں۔ مؤذن کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا، احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ اور صحابہ کرام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ آپ بتائیے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امتیازی مقام حاصل تھا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ اور وہ آپ نے واقعہ کیا نہیں سنا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال و وفات کے بعد باہر چلے گئے، شام چلے گئے، پھر وہ ایک مرتبہ آئے اور آ کر کے سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ آپ اذان دیجئے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو میں اذان نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے حضرات حسنین کو سفارشی بنایا اور وہ حضرات حسنین تشریف لائے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے کہ ظاہر ہے ان کو تو جو قرابت رسول حاصل ہے، ان کو جو درجہ اور مقام بلند حاصل ہے، وہ تو کسی کو نہیں، تو انہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور جا کر کے اذان دی۔ لیکن اذان دی تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانا اور وہ جو حضرت بلال کا اذان دینا، وہ جو لازم ملزوم ایک کیفیت تھی، اور یہ بات جان سکتے ہیں وہ پرانے اہل محلہ جو کسی محلے کے اندر ہوتے ہیں اور ان کا ایک محسن مسیحا امام ایک لمبے زمانے سے امامت کرتا ہے اور کوئی مؤذن اذان دیتا رہتا ہے۔ کوہرام مچ گیا مدینہ منورہ میں اور صحابہ کرام روتے ہوئے باہر آ گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، پورا وہ منظر کشی، پورے کا پورا وہ منظر سامنے آ گیا۔ اچھا، اب حضرت بلال اذان دینے والے تو ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے موجود نہیں۔ تو اس طرح مدینہ کے لوگ جیسے باہر آئے، رونا دھونا شروع کیا، تو آپ مجھے بتائیے ان تمام معاملات میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسا مقام میں بلند دیا تھا، کیا شاندار مقام دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اوپر ہوتا ہوں آسمان پر معراج میں تمہاری آواز سنتا ہوں، قدموں کی آہٹ کی آواز۔ تو یہ سب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تم یہی مسجد نبوی کے اندر اذان کے لیے رہو گے، تم میرے ساتھ غزوے میں نہیں آؤ گے، فلاں جنگ و جہاد میں نہیں آؤ گے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر فرمایا، حکم دیا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، کئی سارے معاملات میں صحابہ کرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ طور پر سفارشی بناتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ بات فرما دیں، آپ یہ بات کہہ دیں، آپ یہ بات کہہ دیں۔ تو ایک خاص لذیذ قسم کا پر لطف تعلق تھا، محبتوں کا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا تعلق۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار کرنے کی ڈیوٹی لگاتے تھے، کئی دفعہ سفر کے اندر فرماتے تھے کہ صبح تم نے اذان دینی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوا، آپ حیران ہوں گے انیق صاحب، بڑا
ایسا لذیذ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ان کی بینائی میں کچھ کمزوری آ گئی، تو جب بینائی میں کمزوری آ گئی تو انہوں نے سحری کے وقت میں، فجر کی اذان کے وقت میں کچھ ایسے ٹائم پر اذان دے دی کہ جس ٹائم پر ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تھی۔ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْئًا، حدیث کے اندر الفاظ آ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ میں کچھ ہو گیا، یعنی بینائی کے اندر مسئلہ آ گیا، پرابلم آ گئی، کمزوری آ گئی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ان کو اذان کے منصب سے ہٹا دینا، بلکہ یہ کیا کہ اوقات میں تبدیلی کروا دی کہ اچھا صبح کے وقت اب وہ اذان دیں گے، شام کے وقت میں، رات کے وقت میں اذان یہ دیں گے، اور سحری کے وقت میں اذان حضرت بلال دیں گے، فجر میں وہ دیں گے، فجر میں وہ دیں گے، یعنی اوقات میں تبدیلی کر لی جب ان کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اذان کے منصب سے ان کو ہٹا دیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کا جو مؤذن ہے وہ سنت بلالی قائم کیے ہوئے ہے، اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پا پہ چل رہا ہے، ان کا کام، ان کا منصب، ان کے پیشے اور ان کے نقوش پا پر چل رہا ہے۔ لہٰذا آج کے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، اس پیشے کو یا اس منصب کو کم تر سمجھنا، ہلکا سمجھنا فحش غلطی ہے، ہم سب کی سنگین غلطی ہے، سنگین جرم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے اور عملی اقدامات ہونے چاہیے۔ عملی اقدام کیا؟ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے مستند مدارس کے اندر الحمدللہ یہ دیکھا ہے، ہم دارالعلوم کراچی میں چونکہ پڑھایا، وہاں پر ہم نے دیکھا کبھی مؤذن سے صفائی ستھرائی کا کام نہیں لیا گیا، کبھی یہ کام نہیں کیا گیا کہ وہ مؤذن جا کر کے گٹر صاف کرے گا، لائنیں صاف کرے گا، واش روم صاف کرے گا، نہیں، اس کے خدام الگ ہوتے ہیں، اس کے لیے الگ تنخواہیں، اس کے لیے الگ فنڈ، اس کے لیے الگ مقرر، اور جو اذان دینے والا ہے وہ ٹھیک ہے امام کے درجے کا منصب والا تو نہیں، لیکن اس سے نیچے اس کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ مؤذن کا درجہ ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں، عرب ممالک میں الحمدللہ کافی حد تک، لیکن اب تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے جو کہ اچھی بات نہیں، لیکن کافی حد تک ہم نے دیکھا وہاں جو اوقاف کے محکمے ہوتے ہیں، وہاں جو مساجد ہوتی ہیں، اس میں مؤذن کے ذمے اس طرح کے کام نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کام کرتے ہیں انیق صاحب؟ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں آپ کو ایک لطیفے کی بات بھی بتا دوں، پاکستان میں اگر پتہ چل جائے امام کعبہ آئے ہیں تو ہمارے لوگوں کی عقیدت کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، سب لوگ جاتے ہیں، میڈیا جاتا ہے، عوام جاتے ہیں، جہاں وہ نماز پڑھانا چاہ رہا ہوگا سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ حرمین شریفین میں سے کوئی مؤذن آ گیا ہے تو لوگ وہ توجہ نہیں کرتے۔ عرب ملکوں میں، یورپی ممالک میں، مصر وغیرہ جہاں کہیں پر بھی امام کا اپنا ایک پروٹوکول، عزت اور وقار درجہ ہے، لیکن اگر مؤذن جائے تو اس کا بھی ایک بہت بڑا وقار اور درجہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ بر صغیر میں ہم نے مؤذن کا کام اس طرح کا سمجھ رکھا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ طریقہ کار غلط ہے اور ہمیں اس پیشے کو اعلیٰ منصب کا پیشہ ہی سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت اہم مقام ہے۔ آپ نے یہ بات فرمائی کہ عرب دنیا میں مؤذن کا مقام کوئی یعنی تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں میں، کیونکہ 15-18 برس پہلے عمرے کے لیے گیا، تو وہاں ایک محفل میں گفتگو ہوئی کہ کیا آپ ملنا چاہیں گے ایک ایسے مؤذن سے کہ جو خاندان 450 سال سے حرم میں اذان دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا نام تھا قاری علی احمد ملا۔ میں نے کہا نہ ہی صرف میں ملوں گا بلکہ انہیں ریکارڈ بھی کروں گا، اور ہم نے ان کے ساتھ 2 پروگرام ریکارڈ کیے ان کے گھر پر، اور اس میں درخواست ان سے ہم نے یہ بھی کی آخر میں کہ قاری صاحب، مؤذن صاحب، آپ اذان پہ اس پروگرام کو ختم کریں، اور کیا اذان انہوں نے دی، اور بتایا انہوں نے کہ 450 سال سے ہمارے خاندان میں سلسلہ ہے مؤذنوں کا۔ تو یہ پیام صبح کا پروگرام تھا؟ نہیں، اس سے پہلے جو میں پچھلے چینل میں جو تھا 15 سال پہلے، یہاں 12 سال سے آپ کے ساتھ پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو اچھا، سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب یہ کہ مؤذنوں کی تربیت، جس طرح ائمہ کی تربیت، آپ نے بات فرمائی کہ ائمہ کا مقام، ہمارے اماموں کا مقام، نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کا مقام کتنا بلند ہے، اس طرح ائمہ کی تربیت پر خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ جس انداز سے ریاست کو تربیت کرنا چاہیے اس سطح پر نہیں ہے۔ ٹھیک، اذان دینا
ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، منصب ہے. ہر شخص اس اذان کو نہیں دے سکتا جو اذان جی مطلوب ہے. ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے، آپ جب حضرت بلال کی بات فرما رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی تھی. اور جناب حسنین کریمین نے جس طرح درخواست کی کہ آپ اذان دیجئے، تو حضرت بلال نے ایک بات فرمائی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو میں اللہ کے رسول کو دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. آپ اذان دیتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے. ہاں بالکل اللہ اکبر. تربیت ہم اپنے یعنی ایسا مؤذن ہو کہ جو اذان دے بے نمازی کے بھی قدم اٹھے مسجد کی طرف. یہ ہے اصل بات، یہی ہے. اور اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کے تلفظ، اس کی آواز اور اس کی تجوید یہ بالکل درست ہونی چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ترمذی کے اندر کتاب الصلاۃ کی بالکل ابتدا کے اندر باب الاذان ہے. آپ حیران ہوں گے اس باب الاذان کے اندر یہ جو اذان دیے جانے کا طریقہ اسلام میں رائج کیا گیا. یہ خواب دیکھا تھا حضرت عبداللہ بن زید نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی اور ان کو شہادت حق کا درجہ دیا اور ان کی تعریف فرمائی، مگر ساتھ میں حکم یہ دیا کہ بلال کو حکم دو، بلال کو کہو کہ وہ اذان دے انہو امد صوتاً، ان کی آواز بلند ہے، انہو ارفع صوتاً، ان کی آواز اونچی ہے، بلند ہے. تو آپ دیکھیں حالانکہ اصولی طور پر جس نے خواب دیکھا انہی کو کہہ دیا جاتا کہ آپ ہی اذان دے دیجئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، تحسین فرمائی، شہادت حق کی بات فرمائی. حضرت عمر نے فرمایا میں نے بھی خواب دیکھا، ان کی بھی تعریف فرمائی، مگر اذان کے لیے حضرت بلال کا انتخاب ہوا. اچھا پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب فرمایا، اس میں یہ بات باقاعدہ ان کی آواز سے متعلق فرمائی کہ ان کی آواز ایسی ہے. اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں باقاعدہ مؤذن کو مقرر کرنے سے پہلے اس کی آواز بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ آواز اس مطلوبہ درجے کی ہے یا نہیں ہے، تجوید اور تلفظ صحیح ہے یا نہیں. اور بہت سلگتی ہوئی ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے، دیہاتوں میں تو خاص طور پر، وہاں وہ بوڑھا ہمارا بزرگ اللہ اس کو خوش سلامت رکھے، ہر گوٹھ میں، ہر دیہات میں، ہر بستی کے اندر وہ بوڑھا جس کی آواز نہ صرف یہ کہ نہیں نکلتی، یہ آواز خراب ہے اور تجوید بھی خراب اور تلفظ بھی خراب اور الفاظ بہت بگاڑ کر کے پڑھ رہا ہے، مسجدوں میں وہی اذان جا کر کے دیتا ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے اور یہ ہماری روش قابل اصلاح ہے اور اس روش کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اور میں اس بات پر بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شکر ہے کہ اتنا اہم ترین معاملہ آج پیام صبح کے اندر یہ اٹھا ہے. اللہ اس کو قبول کرے، اس کی کمپین چلانی چاہیے اور ہماری مساجد انتظامیہ کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اب میں انہوں نے سوال پوچھا تھا اذان کی فضیلت سے متعلق، تو میں جلدی سے چند حدیثیں بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ منصب کتنا بڑا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤذن اطول الناس عنقا یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے اونچی گردن والا اگر کوئی ہوگا تو وہ اذان دینے والا مؤذن ہے. اب اس کے دونوں معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ سب سے زیادہ فخر والی کیفیت میں جو ہوگا، مسرت اور فخر والی، خوشی اور رشک والی کیفیت میں وہ مؤذن ہوگا. دوسرا معنی یہ کہ نہیں عام لوگوں کے درمیان میں اس کی گردن اونچی ہوگی، یہ بھی یہی مفہوم ہے کہ گویا کہ وہ اونچی گردن اٹھا کر کے دیکھے گا اور اس کو یہ منصب دیا جائے گا. یہ ایک حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن قیامت والے دن علی کسبان المسک، مشک کے ٹیلوں پر، عنبر اور مشک کے ٹیلوں پر مؤذن کو بٹھایا جائے گا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا. ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عجیب، اللہم اغفر للائمہ، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما، ان کو رشد و ہدایت عطا فرما، ان کی رہنمائی رہبری فرما. واغفر للمؤذنین، اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما.
مؤذنوں کی بخشش فرما. گویا مؤذنوں کے لیے تو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہوئی ہے. تو مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے, فخر کی وجہ سے ان کی گردنیں قیامت کے دن اونچی ہوں گی. ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا, جو اذان دے, من اذن 7 سنین کتب لہ براءۃ من النار, 7 سال تک اگر کوئی آدمی اذان دے گا, ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس کو دے دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. 7 سال, یہ باقاعدہ لفظ حدیث ترمذی کے اندر ہے. من اذن 7 سنین, جو 7 سال تک اذان دے گا, کتب لہ براءۃ من النار, جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس کو دے دیا جائے گا. یہ ساری حدیثیں آ رہی ہیں, اور ان حدیثوں اور کئی احادیث ہیں, ان حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے. اسی لیے بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اکابر کو, بزرگوں کو, علماء کو ہم نے دیکھا کہ وہ کئی مواقع پہ سفر و حضر کے اندر موقع تلاش کرتے ہیں, اور موقع ملتا ہے تو خود اذان دے دیتے ہیں. اور اذان دے دینی چاہیے تاکہ کسی طریقے سے ہم بھی اسی فضیلت کے اندر آ جائیں. لہذا یہ اذان دینا بہت باعث اجر و ثواب اور بہت اعلیٰ درجے کا اور قابل فخر پیشہ ہے. لہذا اس پیشے کا اسی طرح سے اکرام و احترام ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. محمد انور صاحب کا سوال ہے اگلا کہ قبر پر کتبہ لگانا جس پر میت کا نام لکھا جائے شرعاً کیسا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے, لا باس بالکتابہ ان احتیج الیہا بأن لا یذہب اثرہ وان لا یمتحن. کوئی حرج نہیں ہے قبر پر اگر کوئی کتابت یا کوئی کتبہ لگا دیتا ہے تاکہ اس قبر کا اثر باقی رہے, پتہ رہے کہ بھی یہ فلاں کی قبر ہے, وَأَن لَا يُمْتَحَن, اور دوسرا یہ کہ اس کی توہین نہ کی جائے. تو یہ بات باقاعدہ فقہاء کرام نے لکھی ہے. لہٰذا قبر پر کتبہ لگانا جس پہ نام, تعارف وغیرہ ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, جائز ہے. لیکن انیق صاحب جب یہ پوچھا ہی گیا ہے تو پھر ایک اور اہم مسئلہ ہے جس کی اصلاح اور جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, وہ یہ کہ بہت سارے لوگ قبر کے اندر جو کتبہ قبر پر لگاتے ہیں اس میں قرآنی آیات لکھتے ہیں, یا حیو یا قیوم, قرآنی آیات, اسی طرح احادیث طیبہ, مقدس اسماء, یہ لکھتے ہیں. یہ نہیں لکھنا چاہیے, مکروہ ہے. اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی نہیں لکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو قبرستانوں کی حالت ہے اس میں جانور پھرتے رہتے ہیں. پھر جو جانور پھرتے رہتے ہیں وہ پیشاب وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں, تو کبھی جانور بیٹھ رہے ہیں, کبھی پیشاب کر رہے ہیں, کبھی نجاست سے آلودہ کر رہے ہیں, کبھی اس پہ غلاظت سے آلودہ کر رہے ہیں تو اس پہ نجاست پڑ رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اب آپ نے آیتیں لکھ دیں, کلمہ طیبہ لکھ لیا, کلمہ شہادت لکھ لیا, اسماء حسنہ میں سے کچھ لکھ لیا, کوئی ذکر کی کوئی چیز آپ نے لکھ دی, اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھ دیا, تو یہ بالکل قابل توہین ہو جاتا ہے, باعث توہین ہو جاتا ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھنی چاہیے, اور خام خواہ کی بے اکرامی اور بے احترامی کا ہم ذریعہ نہ بنے. ہاں سیدھا سادہ اگر آپ نے کتبہ لکھ دیا اور کتبے پر اس کا نام آپ نے کندہ کرا دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, تاکہ پتہ چلے بہت ساری قبریں ہیں بھئی یہ فلاں کی قبر ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی تاکہ توہین بھی نہ کی جا سکے. اس مقصد کے لیے بطور نشانی کے اگر کتبہ لگایا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ قبر کو کچا رکھنا بہتر ہے, یا آج کل ہم دیکھتے ہیں قبرستان جب جاتے ہیں کہ گرینائٹ کی قبریں, اس کی خوبصورت, بڑی زبردست اور عمارت کا اظہار ہوتا ہے. جو بڑے مالدار گھرانے ہوتے ہیں اہل ثروت, وہ اپنے بزرگوں کی قبروں کو بڑا شاندار خوبصورت بناتے ہیں, تو اجازت ہے؟ نہیں ہے اجازت, بالکل غلط ہے. قبر کو کچا رکھنا بہتر نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. اچھا, حدیث کے اندر بھی یہی احکام آتے ہیں, اور واضح طور پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ قبروں کو پختہ نہ کرو. یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ قبر پر گنبد نہ بناؤ, ولا تجسس القبور, قبروں کو جیسے کہ ریگزاری ہوتی ہے, نقش و نگار ہوتے ہیں, پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں, کلر کیا جاتا ہے, پکا کیا جاتا ہے, سب کی احادیث کے اندر ممانعت آئی ہے. تو یہ قبریں جس طریقے سے ہمارے ہاں بعض لوگ پکا بناتے ہیں, اس پہ سنگ مرمر لگ رہا ہے اور اس کے اوپر ٹائلیں لگ رہی ہیں, بالکل غلط ہے, بالکل خلاف شریعت ہے, خلاف سنت ہے. سیدھی سیدھی بالکل مٹی کی کچی قبریں جو ہیں, اور چنانچہ ہم نے دیکھا ہے, آپ دیکھیں بقیع کے اندر بھی بالکل کچی قبریں ہیں. ہمارے جو بزرگان دین اولیاء کرام گزرے ہیں مختلف بڑے بڑے اداروں کے اندر, ان کے جنہیں تمام مسالک کے ان کے اداروں میں جو بڑے بڑے بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی قبریں کچی ہوتی ہیں. البتہ کئی سارے مزارات پر
ہمارے بعد کے لوگوں نے جس طریقے سے اس کو پکا بنا دیا، جس طریقے سے ٹائلیں لگا دی، تو ظاہر ہے اس میں اس بزرگ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ والا تھا، وہ تو ولی تھا خدا کا، وہ تو اللہ والا نیک وکار متقی پرہیزگار تھا، اس کا تو قصور نہیں ہے، لیکن یہ بعد والوں کا جرم ہے، میرا آپ کا جرم ہے کہ ہم نے ان کی قبروں کو اس طریقے سے پکا بنایا۔ اور عجیب بات ہے، جن کی قبروں کو جن بزرگوں کی قبروں کو ہم نے پکا بنایا، خود ان کی کتابیں اگر اٹھا کر کے دیکھ لو تو انہوں نے اس کی ممانعت کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ تو ساری زندگی شریعت کی تعلیمات کے پابند رہے۔ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے، اس طریقے سے بچنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں البتہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، بعض اوقات چھوٹی سی چار دیواری دائیں بائیں بنائی جاتی ہے، ٹھیک، اس کی اجازت ہے، وہ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی حفاظت رہے، کوئی گرل لگا لیتا ہے کوئی آدمی، یا چار دیواری سے لگا لیتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک مصیبت تو یہ بھی ہے نا کہ جیسے ہم بہت سارے کاموں میں بے ڈھنگا پن کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے جو کنجسٹڈ قسم کے قبرستان اب بن چکے ہیں اس میں بھی بہت بے ڈھنگا پن ہے۔ تو وہ ہوتا یہ کہ ابھی یہ قبر مکمل ہے اور اس کے ساتھ ابھی کوئی گنجائش بھی نہیں، اور بالکل فوراً اس کے ساتھ قبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ کام کیا جاتا ہے کہ وہ جو قبر ہے اس کے اوپر لوگ چڑھتے رہتے ہیں، تو قبر کا احترام بڑا ضروری ہے۔ اللہ تُعْطَى، قبر کو تکیہ نہ بنایا جائے، قبر پر پیر نہ رکھا جائے، اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تو آگ کے انگارے کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ لے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو قبر پر جا کر کے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسر عظم المیت کا کسر ہی حیًّا، مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسے جیسے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا، یعنی اس کا احترام کیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے اس قبر والے انسان کی زندگی میں احترام ہوتا تھا، اس کی قبر کا بھی اسی طریقے سے اکرام و احترام ہوگا، نہ تکیہ لگایا جائے، نہ اس کے اوپر بیٹھا جائے، نہ پیر رکھا جائے، نہ جوتے رکھے جائے، نہ اس کے اوپر سے سوار ہوا جائے۔ ہم ان تعلیمات کا خیال نہیں کرتے، ہمیں ان تعلیمات کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان جیسی چیزوں سے بچاؤ کے لیے بعض اوقات قبر کے ارد گرد چار دیواری سے لگا لی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مگر خود قبر کو مکمل پختہ کر دینا، سنگ مرمر لگا دینا، ٹائلیں لگا دینا، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ قبرستان میں ایک زمین اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے 8 10 15 20 50 قبروں کی مثال کے طور پر وہ بک کرا لی جاتی ہے یا خرید لی جاتی ہے، اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ کوئی فرد اپنے لیے کوئی اس طرح کی جگہ اگر مخصوص کرتا ہے کہ یہ والی جو جگہ ہے اس قبر میں جاؤں گا، یہ تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح تو صحیح نہیں۔ لیکن جو دوسری صورت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک زمین کا ٹکڑا اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک زمین کا ٹکڑا خریدا جا سکتا ہے، اسے بک کرایا جا سکتا ہے۔ محمد طاہر صاحب ہیں پشاور سے، ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہے، لیکن فی الوقت ان کے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، تو کیا وہ قرض لے کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ صورت پیش کب آتی ہے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ صورت عام طور پر نقصہ پیش اس وقت آتی ہے جب کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس قابل زکوٰۃ اموال تو ہیں، جی ہاں، اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، مگر ادائیگی کے لیے کیش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل تو معاشی حالات، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات اچھے کریں، کیش کی بڑی کمی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہے نہیں، ایون کہ جو اچھے خاصے تاجر لوگ ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ایسٹس کی شکل میں تو ہے، کیش نہیں ہے، یعنی ملک سے کیش ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاص دعا کرنی چاہیے، خاص دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات درست ہوں۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی حال ہی میں استاد جی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظر العلوم نے عوام الناس کے لیے بھی ایک نسخہ بیان فرمایا اور ٹویٹ فرمایا ہے، تو میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، اور آپ کی اجازت سے آج کے پروگرام میں میں خاص طور پر پاکستان کے معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے
کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام انسان کو فاقوں سے بچاتی ہے، یعنی یہ اہتمام اگر کیا جائے تو فاقوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی آل اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اپنے آل اولاد کو، اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہوئی ہے، لہذا سورہ واقعہ یہ پڑھیں گے تو فاقے سے بچے رہیں گے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر سورہ واقعہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، تو حضرت نے باقاعدہ ٹویٹ فرمایا سارے کے سارے اہل پاکستان کو کہ مملکت کے پاکستان کے باشندے سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں۔ تو یہ کام تو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ یہ کام تو ہم سب کو کرنا چاہیے، لیکن حکمرانوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اصل تو یہی ہے کہ پالیسیاں، اصل تو یہی ہے کہ خدا را آپ نے حکمرانوں کی بات کی، اشرافیہ طبقہ، حکمران، اور اللہ کرے ہمارے سیاستدان حضرات، اب ہم کوئی بات کر نہیں سکتے، کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہ سیاست میں چل جاتی ہے، ہم ہیں غیر سیاسی لوگ۔ پاکستان ریاست کی بات ہو رہی ہے، ریاست میں رہنے بسنے والے یہ 23 کروڑ، ان کی جواب دہی انہی حکمرانوں سے ہوگی۔ یہی معاملہ ہے۔ فاقہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب حکومت کس کی ہے کس کی نہیں ہے، ہم غیر سیاسی لوگ، لیکن خدا را ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے سیاست کو بعد میں رکھو، حکومت کو بعد میں رکھو، ریاست کو، مملکت کو، پاکستانیت، ملک، وطن عزیز، اپنا گھر، اس کو تو سجاؤ سنوارو، اس کی معیشت کا تو خیال کرو۔ لوگوں کو آٹے کے لالے پڑے ہوئے، لوگ اس وقت مملکت کے باشندے نانے شبینہ کے محتاج ہیں، نانے جوینہ کے محتاج ہیں، بیوی بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، آٹے کا مسئلہ درپیش ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں فلاں صوبائی اسمبلی کی سیٹ، فلاں قومی اسمبلی کی سیٹ، فلاں سیاست، فلاں پارٹی، فلاں جماعت، فلاں تنظیم۔ ارے بھائی یہ معاملات کرتے رہنا، کوئی نہیں منع کر رہا، لیکن پہلے ملک کی معیشت تو سنبھالو اور سب آ جاؤ اس کے اوپر۔ خدا کراچی سے خیبر تک جتنی بے یقینی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اتنی ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ بے یقینی غلامی سے بدتر ہے، اور ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے یقینی موت سے بدتر ہے۔ تو اس قوم کو یہ 22-23 کروڑ یہ بہت بڑی قوم ہے، اور ہم بڑے اہم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن سوال سوال کی طرف ہم آتے ہیں، جو انہوں نے یہ کہا کہ قرض لے کر کے زکوٰۃ ادا کرنا، تو عام طور پر یہ صورت اس وقت بنتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی کے پاس قابل زکوٰۃ اموال ہیں لیکن اس کے پاس ادائیگی کے لیے کیش نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مثلاً ایک آدمی ہے جس کے پاس پلاٹ ہیں، سارے کے سارے پلاٹ اس نے باہر تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ رہنے کے لیے، کرائے کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو تجارت کے لیے پلاٹ ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کے لیے کیش نہیں ہے، تو وہ قرض لے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ من کان لیس عنده مال فلہ ان کان لہ فی اکبر رأیہ ان یقدر علی ادائہ فلہ ان یستقرض، کہ ایک آدمی کا غالب گمان یہ ہے میں بسہولت یہ قرضہ واپس ادا کر دوں گا، تو اس کے لیے افضل یہ کہ وہ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں میں قرض لے کر واپس قرض نہیں کر سکوں گا بسہولت اور بآسانی، تو پھر ایسے آدمی کے لیے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسا آدمی انتظار کرے جب اس کا یہ ایسٹس میں سے کوئی احساسہ جب وہ باقاعدہ لیکوڈ کی شکل میں آئے گا، پیسوں کی شکل میں آئے گا، تو پھر اس وقت وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ مگر اس وقت جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ ہے اس کے لیے، بس یہ آدمی دیکھے کہ میں اگر قرض لیتا ہوں بسہولت واپس کر سکوں گا یا نہیں۔ اگر کر سکوں گا تو افضل یہی ہے کہ قرض لے اور پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ سارے کام ہو سکتے ہیں تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکتی ہے قرض لے کر، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نہیں ادا کر سکوں گا تو پھر ایسی صورت میں قرض لینے سے اجتناب کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال آپ کی خدمت میں، کوئی صاحب ہیں، صاحبہ ہیں، فرض کیجئے ایک صاحبہ ہیں، ان کے پاس 40 چوڑیاں ہیں، لیکوڈ کیش نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ اللہ کی محبت میں وہ اگر ان 40 چوڑیوں میں سے ایک چوڑی زکوٰۃ میں دے دیتی ہیں تو سابقہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ فوراً زکوٰۃ دے دی جائے؟ اصل یہی ہے، سب سے زیادہ بہتر یہی ہے، سب سے اعلیٰ اور ارفع یہی ہے، سب سے زیادہ افضل یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ، اس سے اس کے ذہن میں قربانی کا ایک تاثر آئے گا کہ خدا کی راہ میں میں نے اپنی چیز کو قربان کیا، اور اللہ سے محبت پیدا ہوگی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ مجھے جہیز میں ملا تھا، مجھے میری ماں نے دیا تھا، میرے والد نے یہ دیا تھا،
اور آپ کو پتہ ہے جہیز کی چیز یا ماں باپ سے آئی ہوئی چیز سے عورت کو غیر معمولی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتی ہے تو اللہ کے ہاں کتنا بڑا درجہ پائے گی، کتنا بڑا درجہ پائے گی کہ زکوٰۃ کو ٹال دیا کہ اس سال نہیں اگلے سال یا اس کے اگلے سال، جس طرح آپ نے فرمایا کہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور وہ جمع کیا جا رہا ہے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کی رقم کو، اس سے بہتر کی نہیں کہ فوراً ہاتھ کے ہاتھ اے اللہ تو نے ہی تو دیا تھا یہ مال جو تیری راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ جمع کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اتنے لمبے عرصے تک آپ نے حقداروں کو ان کا حق پہنچانے میں تاخیر کی اور ان کا حق آپ نے نہیں پہنچایا، یہ ایسے ہی مقروض ہو کر کے آپ بیٹھے رہے، یعنی آپ کا سونا ہے، چاندی ہے، پلاٹ ہے، آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حقداروں کو حق نہیں دے رہے، تو قرآن تو کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ، لوگوں کو ان کا حق دو، أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانتیں ان کے اہل کو سپرد کرو، جو جس کا مالک ہے وہ اس کے حوالے کرو، اور آپ سال تک بیٹھے رہے، دائیں بائیں کے فقراء، مساکین، غربا، وہ بیچارے ضرورت مندوں، محتاجی کی زندگی گزار رہے ہوں اور آپ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ان کا حق فوری طور پر ادا کرو۔ مفتی صاحب سبحان اللہ اور جزاک اللہ، اور یہ کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ 2 سال بعد ہم زندہ رہیں گے اور 2 سال بعد پیسے آ جائیں گے ہمارے پاس اور ہم دے دیں گے، تو ہم نے اس کو ڈال دیا پینڈنگ میں۔ غلط طریقہ ہے، بالکل۔ اگر کوئی شخص 2 سال 4 سال زکوٰۃ نہیں دیتا اور جس طرح وہ جمع کر کے پھر دے دے گا، جیسا آپ نے فرمایا اسے دینی ہوگی، اس پہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے پایا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایسی صورت میں بعد والے ورثاء پر اس کی وہ سابقہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اچھا، وہ اب مال اس کی ملکیت سے خارج ہو چکا، اچھا، مرتے ہی سانس نکلتے ہی وہ سارے کا سارا مال ورثاء کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اب ان کی ملکیت میں گیا، اب بیٹا، بیٹی، بیوہ، ماں، باپ، جتنے بھی شرعی ورثاء موجود ہیں وہ ان کے حصوں کے بقدر ان میں اب ان چلا کی جائے ذمہ گا۔ داری ہو گئی۔ لیکن سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر وہ 3 سال تک زکوٰۃ نہیں دے پایا، جب یہ مال اس کی ملکیت میں تھا، زکوٰۃ کی وہ رقم جو 3 سال کی تھی وہ ادا نہیں ہوئی، ابھی آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ وہ غریب، مسکین، مستحقین زکوٰۃ وہ زکوٰۃ کی رقم سے محروم رہے، تو وہ مرحوم، اب وہ مرحوم ہو گئے، اس مرحوم کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ حرام کام کیا ہے، سخت گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اسی وجہ سے تو یہ ساری بات جو آپ نے فرمائی، جو ہم نے زور دیا کہ بھئی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنا کبیرہ ترین گناہ ہے، شدید ترین گناہ ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا سخت ترین شدید ترین گناہ ہے، ایسا گناہ کہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ملا علی قاری نے عجیب و غریب بات لکھی جو کئی احادیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمائے، پھر اس کے نیچے انہوں نے لکھا من یستطع ان یحج فلم یحج مات انشاء یہودیا او نصرانیہ، استطاعت تھی حج کی، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، مر جاتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں یہودیوں کے مرے کہ نصرانیوں کے مرے۔ یعنی ایسی سخت حدیث، ایسی سخت بات، محسن انسانیت رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ 10ویں سپارے کی آیت ہے، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو سخت ترین عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ سخت گناہ حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات جو فرمائی کہ جب مر گیا وہ آدمی تو اب اس کی ملکیت سے مال یہ نکل گیا، اب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ لیکن جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ جب کوئی مرحوم چلا جاتا ہے تو جو قرض اس کے اوپر ہوتا ہے وہ قرض اس کے اثاثوں سے منحہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مہر کی رقم اگر اس نے بیوی کو نہیں دی تو اس کے اثاثے جمع کر کے بیوی کو وہ مہر کی رقم بھی دی جاتی ہے۔ تو وہ 3 سال اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو کیا اس کے اثاثوں سے وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر مستحقین زکوٰۃ کو نہیں دے دینی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک بات سمجھنی چاہیے، قرض خالص حق العبد ہے،
بندے کا حق ہے، ٹھیک ہے، عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، حق العبد بعد میں حق اللہ پہلے ہے، وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور ساتھ میں یہ فریضہ ہے، ساتھ میں یہ عبادت ہے۔ عبادت کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، عبادت کی ادائیگی کے لیے قصد اور ارادہ شرط ہے۔ مر گیا ہے، ارادہ کہاں سے آئے گا، نیت کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا اب وہ عبادت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھیے ان ورثہ، ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ اب وہ مال اس کا رہا نہیں ہے۔ جب یہ مال بھی اس کا نہیں رہا، پھر وہ عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا، اس کی نیت بھی وہ نہیں کر سکتا، فریضہ وہ ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا اب تو اس کی ملکیت سے خارج ہونے کے بعد زکوٰۃ کا جو پیسہ دینا تھا وہ ورثہ پر، اس میں سے نکالنا فرض تو نہیں ہے، ترغیب ضرور ہے، ترغیب ضرور ہے، فرض سبحان نہیں ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ تحسین ضرور ہے۔ اچھا، تاکید نہیں، ترغیب اور تحسین ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اب شریعت یہ کہتی ہے ورثاء کو، بھائی مال تو تمہارا ہو چکا ہے، تم مالک و مختار ہو چکے ٹھیک ہو، ہے، لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہارے والد نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا، اور تمہارے والد نے حج نہیں کیا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تمہارے والد نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ اب تم پر واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، کیونکہ اب مال کے مالک تم ہو چکے ہو، تمہارے پاس تازہ تازہ مال آ چکا ہے، لیکن شریعت تم کو ترغیب دیتی ہے کہ تم والد کے یہ فریضے ادا کرو اور ان کو ادا کرواؤ، اور ان کو ادا کرواؤ گے، جو بیٹا جو بیٹی یہ کام کرے گی اس کے لیے انتہائی سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، اس کے لیے انتہائی ترغیب کی بات ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور پھر یہ ایسا اجر و ثواب ہے کہ آپ کسی کو جہنم سے بچوا رہے ہو، اگلی اور وہ بھی منزلیں باپ کو۔ آسان ہوں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترغیب ہونی چاہیے۔ بالکل، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کم از کم کوئی 2 سوالات تو رکھوں میں آپ کی خدمت میں، ویڈیو کوئسچنز۔ جناب والا پہلا سوال ویڈیو کوئسچن مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ طلاق یافتہ بیوی کا شوہر کی وراثت میں حصہ ہے یا نہیں ہے؟ متعلقہ بیوی کا وراثت میں حصہ، ارشاد۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مطلقہ بیوی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جب اس نے زندگی میں طلاق دے دی تھی تو نکاح ختم ہو گیا، اب جب نکاح ختم ہو گیا تو اس کے بعد جب وہ مرتا ہے تو ایسی صورت میں شرعی طور پر یہ بیوی اس کی وارثہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسٹرینجر وومن ہے، اجنبی عورت ہے۔ تو جب اجنبی عورت ہے تو اس طرح اس کا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں ہوگا، یہ محروم ہوگی، یہ ترکے کی وارثہ نہیں بنے گی۔ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت اگر دوسری شادی کرتی ہے تو اس کے پہلے سے موجود بچے وراثت میں حصے دار ہوں گے کہ نہیں؟ جناب والا یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک مرد نے ایک بیوہ سے نکاح کیا، اس بیوہ کے پہلے شوہر سے بچے تھے، جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر یہ ان کا سوتیلا والد ضرور ہے، اور اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کا نان و نفقہ اور ان کا خیال کرنا یہ سب شریعت کی طرف سے اس پر لازم ہوں گے، مگر یہ اس کے شرعی وارث نہیں ہوں گے، اچھا، اور ترکے جائیداد اور وراثت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ترکے جائیداد اور وراثت میں اپنے ولادت والے نسبی آل اولاد صرف اور صرف ان کو حصہ ملتا ہے، وہی شرعی طور پہ وارث ہوتے ہیں، یہ شرعی طور پہ وارث نہیں ہوں گے، شرعی طور پہ وارث نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر یہ شوہر اور اس کی کئی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، تو تمام بیویوں سے جو اولادیں ہیں وہ سب شرعی وارث حصہ دار ہیں، شرعی وارث ہیں، بالکل شرعی وارث۔ البتہ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور کہتا ہوں، ہم فتوے میں ایک مشورہ دیا کرتے ہیں، جی، وہ مشورہ میں دیے دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بیوہ ہے اس کا ظاہر ہے کہ شوہر تو فوت ہو گیا، جی، وہ بیوہ تو تب بیوہ ہے نا جب اس کا شوہر مر گیا تھا، اب اس کے یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نیا والد ہے یعنی سوتیلا والد، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وراثت میں تو حصہ نہیں ہے، مگر شریعت ترغیب دیتی ہے کہ ان کے لیے وصیت کر لیں، ٹھیک، اور 1/3 کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے، وہ کسی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو شریعت یہ ترغیب دیتی ہے، فتوے کے اندر ہم یہ ترغیب لکھتے ہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ وصیت کر لو، تاکہ تمہاری آل اولاد کو تو باقاعدہ شرعی وراثتی حصہ ملے گا،
قانونی حصہ ملے گا جو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے بیان فرما رکھا، وہ تو باقاعدہ بیٹے کو ڈبل اور اس کے مقابلے میں بیٹی کو اکہرا وہ تو ملے گا۔ اگر فرض کرو تمہارے ذاتی بیٹے کو اگر 1,00,000 روپے مل رہا ہے تو تمہاری بیٹی کو 50,000 روپے ملے گا، ان کو تو مل رہا ہے، لیکن یہ بھی تو تمہاری ایک طرح سے آل اولاد ہے، ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا، تو تم دو میں سے ایک کام ضرور کرو، یا تو وصیت کر لو یا یہ ہے کہ زندگی میں ہبہ کر لو۔ زندگی میں تحفہ تو دیا جا سکتا ہے نا، ہبہ تو کیا جا سکتا ہے، تو اپنی زندگی میں ان کو کچھ مال ہبہ کر دو، کوئی ان کو دکان، کوئی پیسہ، کوئی ان کا تھوڑا سا بینک بیلنس، کوئی ان کا کاروبار، کچھ نہ کچھ ان کو اپنے پیروں پہ سیٹل ہونے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو ایک تو ہبہ اور تحفہ اور گفٹ کا راستہ ہے، اور دوسرے نمبر پر وصیت کا راستہ ہے۔ یہ دونوں راستے فرض نہیں ہیں، ترغیب ہے ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیال رکھا جی جائے۔ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں جناب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ بینکوں میں یا گھر میں بچوں کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ میرا خیال ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی شادیوں وغیرہ کے لیے ایک رقم مخصوص کر دیتے ہیں یا فکس ڈپازٹ میں جمع کرا دیتے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بچوں کی شادیوں کے لیے یا بچوں کی مستقبل کی تعلیم کے لیے یا بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے جو پیسہ وغیرہ والدین جمع کرتے ہیں، جب تک وہ باقاعدہ مالک و قابض بنا کر مالکانہ حقوق کے ساتھ اپنے اس بیٹی کو یا بیٹے کو حوالے نہیں کر دیتے، اس وقت تک وہ رقم اس بیٹے یا بیٹی کی ملکیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی اور وہ بدستور باپ کی ملکیت میں ہے اور باپ پر اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ کے پاس بہت آتا ہوگا، سونا جی بیٹی کے نام، بیٹی نابالغ ہے، بچے ہیں جو انہوں نے سوال کیا۔ اب بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ کرتے ہیں کہ صاحب ایک سونا لیا 10 تولے، وہ سونا رکھ دیا، بیٹی جو ابھی 6 برس کی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، مالکانہ حقوق والدین کے پاس ہیں، بچی ہے اس کے نام ہے، نابالغ ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ اجازت اس کی ہے یا اللہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے، ناجائز ہے، اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اور جب تک اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے گویا کہ آپ نے مال کے ایک بڑے حصے کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ کیا، اور مسلسل یہ ارتکاب کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بچی 5 سال 4 سال کی ہے اور اس کی شادی ہونی ہے 25 سال میں، 20 سال میں، اس وقت تک آپ نے یہ زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو یہ آپ نے حرام کا ارتکاب کیا۔ ادھر آپ نے حقداروں کا حق مارا، غرباء فقراء مساکین کا حق مارا، ادھر آپ نے ہر سال اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اس کے آپ مرتکب ہوئے ہیں، حرام اور ناجائز ہے، اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے نا کہ یہ میں بچی کو دوں گا، بچی کو دیا تو نہیں ہے، بچی کو مالک تو نہیں بنایا، بچی اس کو قابض تو نہیں ہو گئی ہے۔ جب وہ مالکانہ حقوق کے ساتھ مالک کو قابض بنا کر بچی کے آپ نے حوالے نہیں کیا، یا اس طریقے سے آپ نے اس کو نام نہیں کیا کہ اب ہر صورت میں یہی بچی اس کی ملکیت ہے، تو جب تک آپ نے اس کی ملکیت نہیں کر کے رکھا تو وہ دستور وہ باپ کی ملکیت ہے۔ جب وہ باپ کی ملکیت ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً فرض ہے۔ اگر ملکیت میں دے دیا تو پھر نہیں ہوگی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر وہ بچی کی ملکیت میں دے دیا، لیکن انیق صاحب پھر اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہر چیز کا جو آپ نے فیصلہ کیے نا، پھر اس کے اثرات بھی آئیں گے، پھر اس کے اثرات اور ایفیکٹس بھی آئیں گے، پھر آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا۔ مثلا ابھی آپ نے کہا اگر بچی کی ملکیت میں دے دیا، تو پھر یاد رکھیں بچی کی ملکیت میں دے دیا، جب تک وہ بچی بالغ نہیں ہوتی اس کی زکوٰۃ تو نہیں دینی پڑے گی آپ کو، مگر اب آپ اس سونے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، کسی اور بچے کو بھی نہیں دے سکتے، بوقت ضرورت بھی نہیں خرچ کر سکتے، اور جب تک بچی بالغ نہیں ہوتی قرض بھی نہیں لے سکتے۔ آپ پر جتنی ہی مشکل آئی ہوئی اب آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بچیوں کے لیے رکھا تھا، بچوں کے لیے رکھا تھا، تو اب چونکہ یہ بچی ہے اس کے بجائے میں اس بچی کو دے دوں، یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جس کے لیے آپ نے طے کیا پھر وہی مالک و مختار ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، ٹھیک، اب آپ کی وہ چیز ملکیت ہی نہیں رہی ہے، اور بچی جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، وہی ہوگا، وہی ہوگا، چاہے وہ بالغ ہو چاہے وہ نابالغ ہو۔
تو اب یہ یاد رکھیں کہ پھر یہاں آپ کو اس میں سے جو فیصلہ کرنا ہے نا، پھر اس حکم شرعی کے اگلے اثرات اور ایفیکٹس کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ اگر آپ وہ سونا اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں، ہاں بچوں کے لیے اس کو بھی دے دوں گا، شاید اس میں سے اس کو دے دوں گا، پہلے اس کی شادی ہے چلو وہاں استعمال کرو، چلو ابھی تو ضرورت آ گئی ہے میں استعمال کر لوں، اس کا مطلب ہے آپ نے ملکیت نہیں دی۔ جب ملکیت نہیں دی بدستور آپ کی ملکیت، آنرشپ آپ کی ہے، زکوٰۃ بھی ہر سال آپ کو دینا فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ سارے ایفیکٹس کو تو دیکھنا بہتر ہوگا، یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، دے دی ہاں، جائے۔ بالکل ایسے ہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو نہ ہی صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل یہ بات ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو، بس سوال رکھے جائیں کسی اہل ذکر کی خدمت میں اور ان سے شافی جوابات لیے جائیں۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں صلہ رحم سے نعمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحم سے نعمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر